السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم الثلاث 22 ذی الحجہ 1444 ہجری. آج منگل کا دن ہے، جولائی کی 11 تاریخ 2023. انشاءاللہ اب ہم اپنے قرآن کلاس شروع کرتے ہیں. آج ہم سورہ قصص سورہ نمبر 28 انشاءاللہ اب شروع کریں گے. ہم اس کے آیت 28 سے 88 ہے، 88 ہے، اور اس میں 9 رکوع ہے. اور یہ ترتیب کے اعتبار سے تو 28 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 49 ہے اس کا نمبر. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں. اور یہ مکی صورت ہے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم. طاسین میم. تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی. طاسین میم یہ بھی حروف مقطعات ہے، ان کو ایسے ہی پڑھا جائے گا. یہ ایک آیتیں ہیں واضح کتاب کی. نتلو علیکا ہم پڑھتے ہیں آپ پر، آپ کے لیے، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبروں میں سے. من نبأ خبریں موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کی، بالحق حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، جو یقین رکھتی ہو. یعنی یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے واقعات کو پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ اس قوم کے لیے جو کہ اس پر بالحق یعنی بالکل ٹھیک سچائی کے ساتھ صحیح طریقے سے اس کا واقعہ پڑھ کے سناتے ہیں اس قوم کے لیے جو اس پر یقین رکھتی ہے. ان فرعون بے شک فرعون علا فی الارض سرکشی کر رہا تھا زمین میں. وجعل اہلہا اور بنا دیا تھا اس نے اس کے رہنے والوں کو شیعتن گروہ تضعف طائفۃ منہم اور اس نے کمزور کر رکھا تھا اس میں سے ایک گروہ کو. یذبح ابناءہم وہ ذبح کر دیتا تھا ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو. ویستحیی نساءہم اور چھوڑ دیتا تھا، زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی بیٹیوں کو. انہ کان من المفسدین بے شک وہ تھا فساد برپا کرنے والا. بے شک فرعون نے جو زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، اس نے کیا کیا تھا، ان کے جو رہنے والے تھے، اس کے پاس کے جو لوگ تھے، ان کو گروہ میں بانٹ دیا تھا اور ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر کے رکھا تھا. کس طریقے سے کمزور کر کے رکھا تھا کہ ان کے اس گروہ کے اندر جب بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو ذبح کر دیتا، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا. اور بے شک یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. تو جیسے کہ ہم پہلے بھی بار تھوڑا اس واقعے کو پڑھ سکتے رہتے ہیں، موسیٰ اور فرعون کا واقعہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور فرعون کا جو واقعہ ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یقیناً فرعون جو سو زمین میں بہت زیادہ سرکشی کر رہا تھا. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی تھی اور اس کے پاس طاقت اور دولت اور سب کچھ تھا اور بہت بڑی لشکر تھی. تو اس وجہ سے جو سو وہ بہت زیادہ تکبر اور غرور کیا کرتا تھا، اور اس نے جو سو اس کی رعایا جو تھی، اس کے لوگ تھے، ان کو گروہ بنا کے رکھا تھا. انہیں ڈیوائڈ اینڈ رول کا اس کی پالیسی تھی. لوگوں کو گروہ میں بانٹا ہوا تھا اور ایک گروہ پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا. یہ گروہ کون تھا؟ یہ وہی بنی اسرائیل تھے جن کے اوپر وہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، اور تو ان کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا کرتا تھا. وہ ظلم کیا تھا کہ وہاں پر وہ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا. یقیناً وہ زمین میں بہت زیادہ فساد کرنے والا تھا. اب یہ کہ کیوں کرتا تھا یہ کہ لڑکوں کو قتل کر دینا اور لڑکیوں کو جو سو زندہ چھوڑ دینا؟ اس لیے کہ اس کو کسی کاہن نے، کیونکہ اس زمانے میں جو سو جادوگروں کا اور کاہنوں کا جو سو بہت زیادہ دبدبا تھا وہاں پر. تو اس وقت میں جو سو کسی نجومی نے جو سو فرعون کو یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری بربادی اور تیری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا. تو فرعون نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی بات ہے تو پھر جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے بنی اسرائیل میں
ہم ان کو تمام کو قتل کر دیں گے، کیونکہ لڑکے کا اس نے کہا تھا کہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو تباہی کا ذریعہ بنے گا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ہم ان تمام کو قتل کر دیں گے۔ تو اس بنا پر اور اس پیشن گوئی کی وجہ سے ڈر کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یقیناً وہ بچہ پیدا ہو جائے اور وہ زندہ رہ جائے تو ہماری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، تو اس نے جو سو اعلان کر دیا کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، ہاں اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طریقے سے اس کا نجومی کے بات کو سن کر اس نے جو سو اس طریقے کا ظلم کرنا لگ گیا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کے اوپر جو کہ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو کمزور کر دیے گئے تھے زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم بنا دیں ان کو پیشوا، ائمہ یعنی لیڈر بنا دیں، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث بنا دیں۔ دیکھیں فرعون تو چاہ رہا تھا کہ اس کے قوم کو جو سو کمزور کرے، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رہا تھا وہ، اور یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا۔ اب یہ عرصہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ جو سو اس قوم کے اوپر احسان کرے جس کو لوگوں نے دنیا میں کمزور کر کے رکھا تھا، اور یہ کہ ہم ان کو یہاں نہ صرف یہ کہ ان کی مدد کریں بلکہ ان کو جو سے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دے دیں کہ وہ لیڈر بن جائے، کمیونٹی کے لیڈر بن سکیں، اور ہم ان کو وارث بنا دیں، یعنی زمین کا خلیفہ اور زمین پر خلیفہ اور وارث، یعنی ان کو جو سو بادشاہت وغیرہ عطا فرما دے۔ تو یہ ہے کہ فرعون تو ان کو ان کے ساتھ دشمنی کر رہا تھا، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ اسی قوم کو، اسی بنی اسرائیل کو طاقتور بنا دیں، ان کی کمزوری پر ان کی مدد کریں، اور ان کو جو سو رہنما اور لیڈر بنا دیں، اور یہ کہ ان کو زمین کا وارث بنائے۔ وَنُمَكِّنَّا، اور ہم نے جو سو ہم قدرت عطا کرنا چاہتے تھے لہم فی الارض، انہیں زمین میں، ونوریا فرعون وحامان، اور ہم دکھانا چاہتے تھے فرعون اور حامان کو، وجنودہما، اور ان کے دونوں کے لشکر کو، منہم، ان میں سے، ما کانوا یحذرون، وہ جو جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان کرنے کا اس قوم کے اوپر بنی اسرائیل پر ارادہ تھا، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو قدرت عطا فرمائے زمین میں، اور ہم ان کو فرعون اور حامان کو اور ان کی لشکر کو وہ چیز دکھلائیں جس سے وہ ڈرتے تھے، یعنی جس چیز کا انہیں ڈر تھا وہ چیز ان کے سامنے لا کر کھڑا کریں۔ اور ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟ وہی چیز کا جو کہ نجومیوں نے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس کو روکنے کے لیے فرعون نے تو بچوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا، لیکن اللہ کی تدبیر، اللہ کا مرضی اور منشا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو سو اس قوم کو جس کو یہ کمزور کر رہا تھا اس کو طاقتور بنائے، اور اسی طریقے سے فرعون اور حامان جو ہے ان دونوں اور ان کے لشکر کو جس چیز سے خطرہ تھا اسی خطرے کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دے۔ تو یہ ہے اللہ کی تدبیر۔ دنیا والوں کی تدبیر کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ کوئی تدبیر کرتا ہے اور کوئی پلاننگ کرتا ہے تو اس کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا ہے، اور وہ ہو کر رہتی ہے۔ اب حامان کون ہے؟ یہ فرعون کے ساتھ میں اسی وقت میں جو سو یہ بھی ایک بہت بڑا طاقتور انسان تھا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت وغیرہ دے رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں چونکہ سرکش تھے، اور ان کے لشکر کو ہم وہ چیز دکھانا چاہتے تھے جس سے وہ ڈرا کرتے تھے، یعنی وہ بہرحال وہ بچے کا جب نجومیوں نے جو کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، در حقیقت میں ان کا اشارہ موسیٰ علیہ السلام کے طرف ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آگے جا کر جیسے کہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام ایک ذریعہ بنے فرعون کی ہلاکت اور بربادی کا۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب رسالت عطا فرمائی تو حکم دیا کہ جاؤ جا کے فرعون کے پاس جو سو اس کو دعوت پیش کرو کہ وہ بہت زیادہ سرکشی کر رہا ہے زمین میں، اس کو اللہ کے طرف، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت پیش کرو۔ اور جب وہ ایمان نہیں لے آیا، اور اس کے بعد جیسے کہ پورا کا پورا واقعہ ہم نے پڑھ لیا ہے، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، تو اس کے بعد جب آخر کار فرعون کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہی بنے تھے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جس سے ڈرتے تھے وہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، انہی کو جو سو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان ارضیہ، کہ اسے دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تو ڈرنے لگے اس کے بارے میں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، بس ڈال دے اسے دریا میں، وَلَا تَخَافِي، اور نہ ڈرنا تو، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ہی غمگین ہونا، إِنَّ رَادُّهُ، بے شک ہم اسے لوٹا دیں گے، إِلَيْكِ، تیری طرف، وَجَائِلُهُ، اور ہم بنا دیں گے اسے، مِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں میں سے۔ اب ہوا کیا کہ جیسے کہ وہ فرعون جو سو بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کر رہا ہے، اسی اسنا میں، اسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، یعنی ان کی ماں نے جو سو ایک لڑکے کو جنا۔ اب ظاہر بات ہے کہ بچہ جنا گیا، اب یہ خبر جیسے ہی فرعون اور اس کے لشکر کو پہنچے گی، وہ آئیں گے اور معاملہ تمام کر دیں گے بچے کو، جیسے پہلے سووں ہزاروں بچوں کو قتل کرتے رہے، اسی طریقے سے جب ان کو قتل کا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وہ ملے گا، کیا کہتے ہیں کہ خبر ملے گی، تو اس کے اوپر وہ بہرحال وہ آ کر ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ یہی کچھ دستور تھا، یہی کچھ ہونے والا تھا۔ لیکن وہاں پر جو سو جب ان کی پیدائش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہی، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہی کی موسیٰ کی ماں کے طرف کہ تم جو سو اسے دودھ پلاتی رہو، یعنی با فراغت، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، اطراف میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کو، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ لیکن جب آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہونے لگے، یعنی اگر یہ محلے میں بات پھیل گئی اور فرعون کے لشکر کے لوگ اگر جو سو ڈھونڈ لیتے ہوئے آنے لگے، یا اس طریقے کی آپ کو کوئی خبر مل جائے، تو کیا کرنا، بچے کو جو سو دریا میں ڈال دینا، اور جو سو تم ہرگز نہ ڈرنا نہ غم کرنا، بے شک ہم اس کو لوٹا دینے والے ہیں آپ کی طرف، اور ہم اس بچے کو جو سو آگے چل کر رسول بنانے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے طرف وحی کی۔ اب یہ وحی کیسے کی؟ جیسے کہ انبیاء اور رسول کے لیے ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے سے، کیا ایسے ہے؟ نہیں، یہ تو جو سو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا وحی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ بات کو ڈال دیا، ان کے بعد ان کے دل میں یہ بات کو اچھی طریقے سے بٹھا دیا کہ اگرچہ کہ فرعون اور اس کے لشکر والوں کو اگر پتا چلا بچے کے بارے میں تو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن اگر وہ ایسا کوئی خطرہ محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو سو ان کے دل میں بات ڈالا کہ تم جو سو بچے کو ایک صندوق میں، ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کے اس کو دریا میں چھوڑ دینا، اور یہ کہ جو سو اس طریقے سے تم چھوڑ دو، لیکن تم کو نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے نہ غم کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دیں تو اب پتہ نہیں کہ وہ دریا میں موجوں کے ساتھ وہ بچہ کہاں جائے گا، کوئی جانور اس کو پکڑ کر کھا جائے یا کوئی اس کو زخمی کر دے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے دل میں بات ڈال دی گئی اور کہا گیا کہ تم ہرگز فکر کرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یقیناً اس کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ ہر حال میں ہم اس کو تمہارے پاس لوٹائیں گے، نہ صرف یہ کہ اس کو لوٹائیں گے بلکہ اس بچے کو ہم اتنی لمبی زندگی دیں گے، اس کو بڑا بنائیں گے، اور وہ جوانی میں جا کر وہ رسول بھی بنے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ وحی کے ذریعے سے ان کے دل میں اس بات کو ڈال دیا۔ فَالْتَقَطَهُ، پھر انہوں نے اٹھا لیا اسے، آلو فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونُ لَهُمْ، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے، عدوٌ، دشمن، وَحَزَنًا، اور غم کا باعث، ان فرعون وحامان، بے شک فرعون اور حامان، وجنودہما، اور ان دونوں کا لشکر، کانوا خاطئین، تھے وہ خطا کار۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا، کچھ عرصے تک وہ تو جو سو اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں، اور ایک وقت کے بعد میں ان کو یقیناً محسوس ہونے لگا کہ اب بات زیادہ ٹکے گی نہیں، کیونکہ محلے میں، معاشرے میں جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہو، اور خاص طور پہ اس حالت میں، اس جگہ پر جہاں پر کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اب اس راز کو زیادہ دیر تک چھپا کے رکھا نہیں جا سکتا ہے۔ تو بہرحال بلکہ اسی میں بھی جو سو خاص طور پہ جو فرعون کے جو اس کے لشکر اور اس
کے خاندان کے جاسوس وغیرہ جو تھے ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی بھی جو سو عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر نظر رکھتے، اس کی جو سو خبر جو سو فرعون کے پاس پہنچا دیتے، اور اس کے گھر میں جب ولادت ہوتی تو دیکھ لیتے کہ اگر بچے لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے، لڑکا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مدد کی، وہ اس طریقے سے کہ جو سو موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا جب حمل تھا تو اس کو اس طریقے سے چھپائے رکھا کہ ان کے جو جاسوس تھے، دشمن کے جو جاسوس تھے، ان لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوئی، اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر ہی بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب یہاں تک کا معاملہ تو پورا ہو گیا۔ اب ولادت کے بعد کتنے دن تک بچے کو بچا کے رکھ سکتے ہیں لوگوں سے؟ ظاہر بات ہے کہ کبھی نہ کبھی تو خبر پھیلی جائے گی، اور جب پھیل جائے گی تو خطرہ تو لاحق تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہی کیا کہ جب تک آپ کو ہمت ہو اور جب تک آپ کو اندیشہ نہ ہو کہ کوئی خطرہ ہے، آپ اپنی بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس کے بعد جب آپ کو خطرہ محسوس ہونا ہوگا تو فوراً اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیجئے، اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب وقت ایسا محسوس ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے محسوس کیا کہ اب جو سو خطرہ بڑھ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس بات کو پہنچا دے فرعون تک، تو بات پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو سو اس بچے کو جیسے کہ حکم دیا گیا تھا دریا میں ڈال دیا، اس کو بچے کو صندوق میں بند کر ڈال دیا۔ اب اس کے بعد میں ہوا کیا، وہ دریا کے اندر جو صندوق جو تھا وہ بہتا ہوا جو سو فرعون کے محل کے اندر ہی آ گیا، کیونکہ فرعون کا محل بھی جو سو دریا کے کنارے پہ ہی تھا، اور وہ بہتا ہوا جو سو فرعون کے محل میں آ گیا۔ اور یہاں تک کہ جیسے کہ روایت وغیرہ میں کہا جاتا ہے کہ فرعون اور اس کی بیوی وغیرہ وہاں پر دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر اتنے میں اس تابوت کو دیکھا، صندوق کو دیکھا، تو ان کے سپاہی وغیرہ جو تھے انہوں نے صندوق کو نکالا، اور نکال کر جب کھولا تو دیکھا اس میں بہت ہی خوبصورت ایک ننھا منا سا بچہ ہے۔ تو یہ وہی بات کو آگے اس کی تھوڑی تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا، اسے لے لیا، تاکہ جو سو ان کا جو دشمن ہے اس کو وہ ان کا دشمن بھی بن سکے اور ان کے غم کا باعث بن سکے۔ یعنی لاشعوری طور پر فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس کو اپنے پاس پالنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ وہی بچہ جو کہ آگے چل کر ان کا دشمن بھی بننے والا تھا اور ان کے غم کا ذریعہ بھی بننے والا تھا، اور وہی بچہ جس کے ڈر سے فرعون اور اس کا لشکر نے ہزاروں بچوں کو قتل کر چکے تھے، تو وہی بچہ جس کو اصل قتل کرنا تھا، اس کو اللہ کی تدبیر کے حساب سے فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا، اور تاکہ وہ جو سو ان کے لیے بھی اور ان کے لشکر کے لیے ایک غم کا باعث بن سکے۔ اور یقیناً فرعون اور حامان جو ہے وہ جو سو خطا کار تھے، اور ان لوگوں نے ظلم و زیادتی کر رکھا تھا۔ وقالت امرأۃ، کہا بیوی نے، فرعون کی یعنی فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لی ولکا، میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی، لا تقتلوہ، پس تو اسے قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ وہ ہمیں نفع پہنچا دے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیں یہ ہے اللہ کی تدبیر، یہ ہے اللہ کی پلاننگ۔ ہوا کیا کہ جب بچے کو دیکھا فرعون اور اس کے لشکر والے، اور تو ان لوگوں نے اٹھایا، تو بہرحال فرعون کی بیوی نے اپنی شوہر سے کہنے لگی کہ یہ تو میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی جب تابوت کو کھولا، صندوق کو کھولا، تو اس کے اندر بہت ہی خوبصورت ایک چھوٹا سا بچے کو دیکھا، اور ظاہر بات ہے، اور جیسے کہ روایتوں میں کہا جاتا کہ فرعون کے پاس اولاد نہیں تھی، اس کو اپنی کوئی سگی اولاد نہیں تھی، تو لہٰذا فرعون کی بیوی بھی جو سو بچوں کے لیے پریشان تھی، اور دیکھا کہ جو سو سمندر سے بہتا ہوا ایک صندوق آیا جس کے اندر ایک خوبصورت بچہ ہے، تو اس کو اٹھانے کے بعد بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، اس کے دل میں بہت محبت آ گئی، اور اس نے اپنی بیوی، فرعون کی بیوی نے اپنے شوہر کو مخاطب ہو کے کہا کہ یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیرے اور میرے لیے یہ دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے ہرگز قتل نہ کرنا، امید ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے کوئی فائدے کا ذریعہ بن جائے، یا پھر ہم اس کو مستقبل میں اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ حقیقت میں شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی جو حقیقت میں ان کا دشمن تھا،
جس کے لیے جو انہوں نے کئی بچوں کو قتل کیا تھا، اسی بچے کے اوپر ان کو اتنی محبت آ گئی، اور اس کی بیوی نے، فرعون کی بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے لگی کہ یہ بچہ تو بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو تم ہرگز قتل نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہ مستقبل میں ہمارے کسی کام آ جائے، ہمارا فائدہ، ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا نہیں تو ہو سکتا ہے ہم اس کو گود ہی لے لیں، ہم اس کو اپنا بچہ، بیٹا ہی بنا لیں۔ کیونکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی تو انہوں نے یہ سوچا، اس کی بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور حقیقت میں وہ حقیقت سے بے خبر تھے، یعنی جو حقیقت تھی کہ وہی یہ دشمن ہے جو ان کا مستقبل میں جا کے ان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ تدبیر تھی۔ اگر اس کے پاس پتہ ہوتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہی ہے بچہ وہ جو کہ مستقبل میں جو سو میرے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو کبھی اس کو چھوڑنے کا اجازت نہیں دیتا کہ اس کو زندہ چھوڑے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کا یہ حکم تھا، اللہ کا ارادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین تدبیر کے ساتھ اس کو، بچے کو اسی کے پاس پہنچا دیا۔ اچھا، اگر یہ جو سو موسیٰ علیہ السلام جو سو اپنے والدہ کے پاس ہی رہتے تو خطرہ تو ہمیشہ رہتا۔ مثال کے طور پر جب تک کہ وہ گود میں ہیں اس وقت میں بھی خطرہ لگا رہتا، اس کے بعد اگر 2-4 سال کے بھی ہو جائیں پھر بھی خطرہ لگا رہتا کہ اب اگر بچہ محلے میں کھیلنے لگے اور فرعون کے لشکر کو پتہ چل جائے تو اس وقت میں بھی ہمیشہ خطرہ لگا رہتا کہ یہ بچے کو تو جو سو کیسا ہماری نظروں سے بچ گیا، اس کو تو قتل کرنا ہے، اور ہو سکتا لے جا کر قتل کر دیتے۔ لیکن اللہ کی تدبیر کے مطابق جب فرعون کے پاس ہی بچہ چلے گیا اور فرعون کی بیوی کو اس پر محبت آ گئی، اور اس کی محبت کو دیکھ کر فرعون بھی اس کے سامنے نرم پڑ گیا، اور اس نے بھی اجازت دے دیا کہ اب اس بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اب ہوا کیا؟ اب یہ پروٹیکٹڈ ہو گیا، اب اس کے اوپر کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اب جو اس کے لشکر کے لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی ہمت نہیں کہ اس بچے کے طرف کوئی نظر اٹھائیں یا اس بچے کے بارے میں کچھ غلط سوچیں، بلکہ اس بچے کی حفاظت بھی ہو گئی، اور اس کا جو سو شاہی خاندان کے اندر اس کے داخلہ ہو گیا، اور ہر لحاظ سے اس کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغاً، صبر سے خالی، ان کا دت قریب تھا لتب دیا بھی کہ وہ ظاہر کر دیتی اسے، لولا اگر نہ ہوتا، ان ربتنا کہ ہم گرا لگا دیے، علی قلبہا اس کے دل پر، لتکونا تاکہ وہ ہو جائے، من المومنین یقین رکھنے والوں میں سے۔ اب ہوا کیا کہ بچے کی تو جدائی ہو گئی، بچے کو جو سو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق جو سو دریا میں ڈال دیا، اور اس طرف جو سو فرعون اور اس کی جو سو بیوی جو ہے ان لوگوں نے بچے کو دیکھا اور اس کو لے لیا، اور اس نے جو سو اپنے شوہر سے، فرعون کی بیوی نے اپنے شوہر سے اجازت بھی طلب کر لی کہ بچے کو جو سو قتل نہ کیا جائے۔ اب بچے کی حفاظت تو ہو گئی، لیکن ماں تو ماں ہی ہے، اب پیچھے جو ماں رہ گئی ہے جس نے اپنے شیرخوار بچے کو جو سو ابھی جو سو دریا میں ڈال دیا، اب اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا بھی نہیں کہ اب ان کا دل جو سو گھبرانے لگا، اور ان کا دل جو سو صبر سے خالی ہونے لگا۔ ظاہر بات ہے ماں کی محبت جو ہوتی ہے وہ تو ماں ہی جانتی ہے کہ تھوڑا سا عرصہ گزرا نہیں کہ اب ماں کی بے صبری کا امتحان، یعنی صبر کا امتحان ہونے لگا، اور عین ممکن تھا کہ وہ بے صبری میں اور پریشانی میں راز کو اگل دے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے صبری ہو جاتی اور لوگوں میں، اپنے محلے میں یا اپنے رشتہ داروں میں کسی سے یہ بات کہہ دیتی کہ جو بچہ جو سو میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے تو اس کو جو سو دریا میں ڈال دیا تھا، اور وہی بچہ جو سو محل میں جا کر اب محل میں حفاظت سے ہے، یا اس طریقے سے اگر وہ کچھ ہو جاتا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عین ممکن تھا، قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی صبر کا پیالہ بھر جاتا اور وہ بے صبری ہو جاتی، اور اگر وہ بے صبری ہو کر اگر راز کو کھول دیتی تو پھر تو جو سو معاملہ بگڑ جاتا۔ یعنی جب اس وجہ سے یہ نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر کے رکھا، ان کے دل میں جو سو صبر رکھا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتے غیب سے کہ ان کے دل کو مضبوط بنا کے رکھ رہے اور اس کو صبر سے دوچار کر کے رکھے، اگر ایسا نہیں ہوتا اور اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو عین
यकीनन मुमकिन था कि उम्मे मूसा जो सो बेसब्री में किसी ना किसी के सामने ये राज उगल देती, और अगर ये राज उगल देती तो फिर वो बात वहां तक पहुंच जाती और हो सकता जो सो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नुकसान का जरिया बन जाता। लेकिन चूंकि अल्लाह की तदबीर थी, तो अल्लाह ही ने जो सो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाला कि वो बच्चे को जो सो संदूक में डाल के छोड़ दो। और पीछे इधर जो सो उनकी माँ के दिल को, मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के दिल को भी सबर से भर के रखा और उनके दिल को मजबूत करके रखा, ताकि वो परेशान ना हो और किसी के सामने उस बात को ना खोले। व खालत ली उख्ती ही, और कहा उसके अपने उसके बहन से, खुद ही बस तू उसके पीछे जा, वह बसूरत भी ही, बस तू देखते रहे उसे, अन जुनूबिन, दूर से, वहुम ला यशउरून, और वो हकीकत हाल से को जान ना ले। यानी अब हुआ क्या कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने बच्चे को संदूक में डालकर दरिया में डाल दिया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन है, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ी थी, तो उनको हुक्म दिया कि जाके तू इस संदूक के पीछे इसका पीछा करते रहे और दूर से इसके ऊपर नजर रखती रहे और देखते रहे कि ये कहाँ तक जाता है, और खबरदार कि कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों को हकीकत हाल का जान ले। यानी पता क्या चला कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अपनी एक दुनियावी तदबीर के हिसाब से जो सो उन्होंने अपनी बेटी को भेजा कि जाओ जाके तुम इस संदूक के पीछा करती रहो, देखो कि वो कहाँ जाता है और क्या होता है, यानी पीछे से उसका नजारा करते रहो। वो हर्रमना अलैहि, और हमने हराम कर दिया था उस पर, यानी उसको रोक दिया था, किसको, बच्चे को, मूसा अलैहिस्सलाम को, अल मर्ज़िया, के वो दूध पिलाएं, यानी कोई दाई जो सो दूध पिलाने वाली, दूध कि दाई का दूध को उसको हमने उसके पर हराम कर दिया था। मतलब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी औरत के दूध को नहीं पी रहे थे, मिन क़ब्लु, इससे पहले, फ़खालत, तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो वहां पर दूर से देख रही थी, उसने कहा, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं ना दिखला दूं तुम्हें, क्या मैं ना बतला दूं तुम्हें, अला अहली बैतिन, ऐसे घर वालों को, यकफुलूनहु, जो कि वो इसकी कफालत करे, लकुम, तुम्हारे लिए, वहुम लहू नासिहून, और वो हो भी इसके लिए खैर खा। अब देखें, सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह की तदबीर, ये है अल्लाह का फैसला। हुआ क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जो सो अपनी बेटी को कहा कि तुम दूर से जाओ और इस बच्चे के ऊपर, इस संदूक के ऊपर नजर रखती रहो, और खबरदार ये कि जो सो किसी को पता चले। अब वो ऐसे ही दूर से देखती रही कि जो कुछ माजरा हो रहा है, कि वहां पर फिरौन और उसकी बीवी ने उस संदूक को उठाया और उन लोगों ने बच्चे को देखा, बच्चे को रख लेने का ख्वाहिश किया। अब जाहिर बात है कि बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, और इधर जो सो बच्चा भूख से बिलबिला रहा है, और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, बच्चा रो रहा है। और वो जो जाहिर बात है कि बच्चा जब रोएगा तो जो वहां पर होते हैं उनको पता है कि बच्चा जो सो भूख के मारे रो रहा है, तो उसको फौरन दूध पिलाने का इंतजाम किया जाता है। लेकिन अल्लाह के तरफ से ये ऐसा मामला हुआ कि जो भी औरत, जो भी दाइया उनको दूध पिलाने की कोशिश करती, तो अल्लाह ताला ने उस दाइया के दूध को जो सो उनके ऊपर हराम कर दिया। मतलब क्या है कि बच्चे को कितनी कोशिश की जाए, लेकिन वो बच्चा जो सो दूध नहीं पीता किसी भी औरत का। ये मामला चल रहा था। यानी दरबार के अंदर जो सो बच्चे को लाया गया, बच्चा रो रहा है, और लोगों को, औरतों को बुलाया जा रहा है, जो दाइया होती हैं उनको बुलाकर, जिन जो दूध पिला सकती हैं, एक एक को कहा जा रहा है कि बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करो, लेकिन किसी का भी दूध जो सो बच्चा नहीं पी रहा है। तो ये अल्लाह के तरफ से एक इंतजाम था कि अल्लाह ताला ने किसी के भी दूध को जो सो ये मूसा अलैहिस्सलाम को मना कर दिया था कि वो किसी का भी दूध पी सके। और ये सारा जब मामला हो रहा था, तो दूर से मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जिनको उनकी वालिदा ने भेजा हुआ था कि तुम सारा मामला देखो, उन्होंने मौके को गनीमत जानते हुए उन लोगों से कह दिया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसे घर वालों को ना बता दूं, तुम्हारे को एक ऐसे घर का निशानदही ना कर दूं जो कि तू इस बच्चे की कफालत करे तुम्हारे लिए, और वो हो भी इस बच्चे के खैर खा। देखें, अब हकीकत में तो जो सो वो अपने हकीकी माँ के पास ही बच्चे को लाना है, लेकिन अल्लाह के तदबीर के मुताबिक, और फिरौन और उसका लश्कर वगैरह सब परेशान है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो उस हालत में, उस वक्त में एक औरत, एक लड़की जो सो कह रही है कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा घर वालों को ना बता दूं जो कि इस बच्चे की कफालत करे तुम्हारे लिए। अब हुआ क्या, वही बच्चा जो हकीकत
حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حقیقی بیٹا ہے، لیکن اس کے طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا تدبیر کیا ہو رہی ہے کہ ان کی سگی بہن کر رہی ہے کہ اس بچے کو میں ایسے گھر والوں کی طرف لے جاؤں گی یا تم کو ایسے گھر والوں کا نشاندہی کروں گی جو کہ اس بچے کی کفالت کرے، اس کی پرورش کرے تمہارے لیے، اور وہ ہو بھی اس بچے کے خیر خواہ۔ تو بہرحال بچہ چونکہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، اور جو سو فرعون اور اس کے درباری جو سو بالکل عاجز ہے کہ اس بچے کو دودھ پلا سکیں، تو ایسی مجبوری میں، ایسی جو سو مشکل حالت میں اگر کوئی جو سو مشورہ دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بچے کے اس کے مشورے کو لیے بغیر خاموش نہیں رہا جا سکتا، چونکہ انہوں نے ان کو مان لیا، ان کے اس لڑکی کے مشورے کو مان لیا۔ وَرَدَدْنَاهُ پس ہم نے اسے لوٹا دیا اِلَىٰ أُمِّهِ اس کی ماں کے طرف، كَيْ تَقَرَّ تاکہ رہے ٹھنڈی، آیونہا اس کی آنکھیں، ولا تحزن اور وہ نہ غمگین ہو، وَلِتَعْلَمَ اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق یہ کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا يعلمون نہیں جانتے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کے مطابق بچے کو جو سو فرعون کے دربار میں بھیج دیا، پھر وہاں سے اسی بچے کو اپنی ماں کے طرف لوٹا دیا۔ یعنی جب ان کی بہن نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے اور اس نے جب مشورہ دے دیا تو ظاہر بات ہے کہ فرعون کے جو سو لشکر اور اس کے درباریوں نے جو سو جا کر موسیٰ علیہ السلام کو کہ والدہ کو بلا کے لایا، یعنی جب بچی نے کہا تو فوراً ظاہر بات ہے کہ جو سو فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر اس عورت کو بلا کر لے آؤ۔ اس عورت کو بلا کر لایا گیا، جیسے کہ تو فوراً ان کو لے کر آ کر جب بچے کو ان کے گود میں دیا گیا اور انہوں نے جب کوشش کی تو بچہ فوراً دودھ پینے لگ گیا، چونکہ وہ تم کی حقیقی ماں تھی۔ تو اس طریقے سے اب جو سو اللہ تعالیٰ کے تدبیر کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ اپنا غم اور تکلیف کو بھول جائیں، اور تاکہ ان کو یقین ہو جائے، یہ بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جب کہ پہلے ان کی پیدائش، موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اور جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو لوٹائیں گے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو لوٹا کر ثابت کر دیا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچ ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو اسی طریقے سے بہرحال اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق یہ معاملہ ہوا، اور اس کے پر بہرحال ہوا یہ کہ خاص طور پہ جب فرعون نے دیکھا کہ جو سب اس عورت کے دودھ کو پی رہا ہے بچہ، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس عورت کو ہمارے محل میں ہی رہنے کا حکم دیا جائے اور اس کو محل میں اس کو ساری آزائشیں اور ساری سہولتوں کے ساتھ رہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ نہیں، میں اپنے دوسرے بچوں کو اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر محل میں نہیں رہ سکتی۔ تو جب انہوں نے اصرار کیا تو بہرحال پھر فرعون نے جو سو اجازت دے دیا کہ بچے کو لے کر تم اپنے گھر چلی جاؤ اور وہاں پر جا کر تم اس بچے کی پرورش کرنا۔ تو اللہ کی تدبیر کے مطابق بچہ واپس لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام جو سو اپنے ماں کے گود میں بھی آ گئے اور اپنے گھر میں بھی